90% کہانی کربلا کے حوالے سے جو بولی جاتی ہے 90% کہانی سب گڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے۔ جیسے فلم کی کہانی ہوتی ہے، ایک بندہ اس کو لکھ دیتا ہے اور ایک ہیرو اس کی ایکٹنگ کر کے ادا کر کے کبھی رونا کبھی ہنسنا وہ سب ایک کہانی بنا دیتا ہے اور لوگ اس کو صحیح سمجھ کر کے 3 گھنٹہ فلم ہال میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ تو اسی کہانی کی طرح امام حسین کی کہانی کو فلمی کہانی لوگوں نے بنا دیا، رونے کی کہانی، رولانے کی کہانی، رنگ جمانی کی کہانی، جبکہ بزرگوں نے کہا 90% کہانیاں سب گڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے۔ ہائے صغرا ہائے سکینہ کی کہانی جھوٹی کہانی ہے۔ اہل بیت اطہار پہ الزام لگانا ہے کہ اہل بیت اطہار کی کہانی یہ صبر کی کہانی ہے، یہ حق کی راہ میں قربانی کی کہانی ہے۔ وہاں رونا کہاں ہے، وہاں کھونا کہاں ہے، وہاں سر کا بال نوچنا کہاں ہے، وہاں عام آدمی کی طرح سر سے دیوار سے سر ٹکرانا کہاں ہے۔ وہاں تو لاشوں کے انبار پہ بھی دین کی خاطر سب کچھ لٹانے کا جذبہ ہے، نہ آنکھوں میں آنسو ہے، نہ پیچھے بھاگنے کا جذبہ ہے۔ جب لوگوں نے یہ حالات پیدا کر دیے تو اب اس حالت میں سوائے صبر کے اور حق کی راہ میں سب کچھ لٹانے کے کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ نہ اس کے سامنے گھگیایا ہمیں زندگی کی بھیک دے دے، ہمارے علی اصغر کو بچا دے، ہمارے بچوں کو چھوڑ دے، چلو وقتی طور پر ہم تجھ کو مان لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، میرے امام نے آخر تک حق پر قائم رہ کر تلواروں کے ہجوم میں، تیروں کے ہجوم میں، لاشوں کے انبار پہ 1 انچ پیچھے نہیں ہوئے، 1 انچ بیک فوٹ پر نہیں گئے۔ کہا میں ظالم کو سمرتن نہیں دوں گا تو نہیں دوں گا، چاہے تلوار چلے، چاہے گردن کٹے، چاہے بچے پیٹے، چاہے پیاس کے مارے بچے بلکیں، ظالم کو سمرتن نہیں دوں گا۔ ظالم کو سمرتن کا مطلب ہے ظلم کی حمایت کرنا، ظلم کا ساتھ دینا۔ یہ حسین سے نہیں ہوگا۔ تیرے ہاتھ میں تلوار ہے تو میری گردن اتار سکتا ہے، مگر میرے پاس ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نہیں دوں گا۔ میرے پاس ضمیر ہے، یہ ضمیر نہیں دوں گا۔ تو لاشیں گرتی رہی، حسین کا حوصلہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ آخر میں ہزاروں تلواروں کا زخم سہ کر، یہاں تک کہ 70 زخم نیزوں کے کھا کر سجدے میں سر رکھ دیا، گردن کٹ گئی، مگر حسین اپنا ہاتھ اس ظالم کے ہاتھ میں نہیں دیا، اپنا ہاتھ بچا لیا، اپنا ضمیر بچا لیا۔ ذرہ ذرہ پکار اٹھا کربلا کا۔ یزید اپنے مقصد میں ہار گیا، چونکہ وہ حسین کا ہاتھ لینا چاہتا تھا، مگر وہ 22,000 تلوار چلا کر کے حسین کا ہاتھ نہیں لے پایا۔ یزید اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا اور حسین اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو دنیا کی ساری مصیبت وہاں جمع ہو گئی۔ کربلا میں بھوک جمع ہے، کربلا میں پیاس جمع ہے، کربلا میں پردیس جمع ہے، کربلا میں چٹیل میدان جمع ہے، کربلا میں دودھ پیتے بچوں کی پیاس جمع ہے، کربلا میں جوان بیٹوں کی بیماری جمع ہے، جہاں جوان بیٹوں کی ساری مصیبت جمع ہے۔ مگر اہل بیت اطہار کی عظیمت کو سلام، ان کے حوصلوں کو سلام، ان کی ہمت کو سلام، ان کی جرأت کو سلام۔ قیامت تک کا مسلمان وہاں سے ہمت لے گا، جرأت لے گا، صبر کا سبق سیکھے گا کہ ان لوگوں نے مصیبتوں کے ہجوم میں بھی اسلام نہیں چھوڑا، صداقت کا دامن نہیں چھوڑا، حق کوئی نہیں چھوڑا، گردن دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا، انہوں نے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ اس لیے یزید ہار گیا، حسین اپنے مقصد میں جیت گیا، حسین اعظم اپنے مقصد میں جیت گیا، حسین اعظم اپنے مقصد میں جیت گیا۔ ہم لوگوں نے کیا تماشا بنا ڈالا، بدھی بنانا، بنجو بجانا، ڈی جے بجانا، تازیہ نکالنا، امام باڑے پہ سارے لوگوں کا سر ملا کے فاتحہ دلانا۔ وہ دن ہے حسین کی شان سننے کا، وہ دن ہے کربلا والوں کا پیغام عام کرنے کا، وہ دن ہے قرآن کی تلاوت کا، وہ دن ہے سجدہ کرنے کا، وہ دن اہل بیت اطہار کو قرات پیش کرنے کا۔ کربلا والوں کی ہمت کو سلام، ان کی عظیمت کو سلام۔ جو کام کروڑوں آدمی مل کے نہیں کر سکتا ہے، وہ کام تنہا حسین نے کر کے دکھا دیا، وہ کام تنہا حسین کے گھر والوں نے کر کے دکھا دیا۔ میرے گھر میں ایک لاش نکلتی ہے تو نہ ماں کو ہوش ہوتا ہے نہ بہن کو ہوش رہتا ہے، ادھر وہ کپڑے کھل رہا ہے، سر کے بال نوچے جا رہے ہیں، اب مینا اور طوطا کہہ کر کے نوحہ اور ماتم کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے ہماری ماں کی جہالت، لیکن سکینہ کی عظمت پہ قربان، حضرت زینب فاطمہ الزہرا کی بیٹی کی دینداری پہ قربان، کہ لاشوں کے انبار پہ بھی سر سے دوپٹہ نہیں کسکا، لاشوں کے ہجوم میں بھی نہ غیروں کے لیے چہرہ کھلا، چہرہ چھپا کے رکھنا، سر کے بال چھپا کے رکھنا، اجنبی مردوں کے سامنے برہنہ نہیں ہونا، وہاں مصیبتوں کے ہجوم میں بھی اپنے آپ کی حفاظت کر کے رکھنا۔ اس طرح یہ حوصلہ کوئی نہیں دے سکتا، مصطفیٰ کے گھر والوں کا ہی حصہ تھا۔ یہاں تو تھوڑی سی غریبی آئی، سارا تماشا ہو جاتا
ہوتا ہے، لیکن وہاں تو لاشوں کے انبار پہ بھی سر کے پال نہ کھلے، وہاں سینہ کو بھی نہیں ہوگی، نہ چہرے کو پیٹا گیا، چونکہ مصطفیٰ نے کہا ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب وطاع بطاع الجاہلیہ۔ حضور کہتے ہیں وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے جو اپنے چہرے پہ مارے، جو اپنے گریبان کو پھاڑے، جو جاہلیت کے زمانے کی طرح نوحہ اور ماتم کرے۔ حضور کہتے ہیں وہ ہمارے گروہ میں سے میں نہیں ہے، وہ ہماری امت میں سے لیس منا من ضرب الخدود، جو اپنے چہرے پہ مارے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو اپنے گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو بداول جاہلیہ، جو جاہلیت کے زمانے کی طرح نوحہ ماتم کرے۔ جب تک زندہ ہے تو پوچھنے والا نہیں ہے، ہم مرنے کے بعد مینا اور سونا ہو گیا، اس کے بعد ایک ایک باتوں کو یاد کر کے رونا ہے اور سینہ پیٹنا ہے۔ امام حسین کے امام کے گھر والوں نے بتا دیا کہ جب وہاں کا مرد بھی لاجواب ہے، وہاں کی مستورات بھی لاجواب ہے، وہاں کی خاتون بھی لاجواب ہے، اس لیے حضور کے گھر والوں سے ہٹا تو ہمارا تماشا بڑھ گیا۔ آج جس دن مصطفیٰ کے گھر والوں کی سچی محبت پیدا ہوگی، اس دن سجدہ بڑھے گا، اس دن نماز بڑھے گی، تماشا گھٹے گا، جہالت گھٹے گی، جاہلیت گھٹے گی، سجدہ بڑھے گا، عبادت بڑھے گی، تلاوت بڑھے گی، ذکر و اذکار بڑھے گا، اور پھر ایمان کی پختگی بڑھے گی کہ کوئی نوکری ایمان لوٹ نہ لے، اور کوئی چھوکری ایمان لوٹ نہ لے۔ یہ اس وقت بات ہوگی جب اہل بیت سے سچی محبت ہوگی، جب قرآن سے سچی محبت ہوگی، جب ہمارے گھر میں آخرت کا، جنت کا، مصطفیٰ کے شہزادوں کا ذکر ہوگا، تمہاری بیٹی کا بھی ایمان اسٹرانگ ہوگا۔ کوئی 5 کروڑ دے کے بھی ایمان لوٹنا چاہے، ہماری بیٹی اس کے چہرے پہ تھوک دے گی اور کہے گی میں فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوں، میں جان دے دوں گی مگر اپنا ایمان، اپنا حیا نہیں دوں گی، اس لیے میں ایمان کا سودا نہیں کروں گی۔ یہ بات وہ بولے گی جس فاطمہ کو جانتی ہے، یہ بات وہ بولے گی جو سکینہ کو جانتی ہے، یہ بات وہ بولے گی جو زینب کو جانتی ہے، یہ بات وہ بولے گی جو شہر والوں کو جانتی ہے، یہ بات وہ بولے گی جو مصطفیٰ کی بیویوں کو جانتی ہے، جو کرینہ کو جانتی ہے، جو کیٹرینہ کو جانتی ہے، جو شاہ رخ خان کی بیوی گوری خان کو جانتی ہے۔ وہ تو کسی خوبصورت لڑکے کو دیکھے گا ایمان بیچ ڈالے گی، وہ تو نوکری والے کو دیکھے گا ایمان بیچ ڈالے گی۔ یہی حال ہو رہا ہے مسلمانوں کے کئی لاکھ بچے جو غیروں کی گود میں بھیڑ چڑھ گئے، اسی لیے ان کے گھر میں تماشا ہے، ان کے گھر میں واٹس ایپ ہے، ان کے گھر میں انسٹاگرام ہے، ان سے گھر میں رات بھر بولو فلمیں دیکھی جاتی ہیں، ان کے گھر میں مولانا کو گالی دیا جاتا ہے، ان کے گھر میں دین کے نام پہ صرف سیوئی کھانا اور دین کے نام پہ سوائے صرف ٹوپی پہننا اور نیا کپڑا پہننا، یہی عید ہے۔ چاہے رمضان میں ایک رات تراویح نہ پڑھا ہو، چاہے رمضان میں ختم قرآن نہ کیا ہو، ایک دن کا روزہ نہ رکھا ہو، اس کا مطلب عید ہے سیوئی کھانا، اس کے مطلب عید ہے تہوار موج مستی کرنا۔ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے ہمارے بچے کیا اسلام کے نام پہ سب کچھ قربان کریں گے۔ آج ضرورت ہے کہ حسین اعظم کو پڑھا جائے، اپنے بچوں کی گھٹی میں ایمان پلایا جائے۔ یہ دنیا چھن بھر کی ہے، آخرت دائمی ہے، یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہمارے لیے ماڈل ہے، ان کی قربانی ہمارے لیے ایک عظیم شاہراہ ہے، اس سے روشنی حاصل کرنی ہے، حق پر قائم رہنا ہے، سچائی کا دامن تھامے رہنا ہے، کبھی جھوٹ فریب کے لالچ میں نہیں پڑنا ہے، حیا اور پردہ کا دامن تھامے رہنا ہے، کبھی فلمی کلچر کو نہیں پکڑنا ہے۔ اگر ہم نے ایسے اپنے بچوں کو سکھایا، میرا بیٹا نوکری ملے نہ ملے، وہ کبھی کسی کافرہ کی شکل و صورت دیکھ کر اپنا ایمان نہیں بیچے گا، اس کی گھٹی میں حسین اور کی محبت پلا دینی ہے تاکہ جان جائے مگر ایمان نہ جائے، حیا نہ جائے، عزت نہ جائے، یہ بدن ناپاک نہ ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فزکس بعد میں پڑھے، پہلے وہ قرآن پڑھے، کیمسٹری بعد میں پڑھے، پہلے مصطفیٰ کی حدیث پڑھے، پہلے دنیا داروں کی کہانی بعد میں پڑھے، پہلے مصطفیٰ کے گھر والوں کی کہانی پڑھے۔ اس لیے حضور نے کہا تھا قرآن اور میرے گھر والے، ان دونوں کی محبت کی رسی کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جن کے گھر میں یہ دونوں چیزیں ہیں، ان کا بیٹا باپ کا فرما بردار ہے، ان کی بیٹی اب حیا میں رہتی ہے، ان کے گھر کا کوئی بچہ کافروں کے ساتھ نہیں بھاگا۔ اور جہاں مولانا کو گالی ہے، جہاں دین کا کوئی چرچا نہیں ہے، جہاں امیتابھ کی بات ہے، کرنا کٹرینا کی بات ہے، فٹ بالر کرکٹر کی بات ہے، جہاں انجینئر ڈاکٹر بننے کی بات ہے، جہاں صرف دنیا کمانے کی بات ہے، اور جہاں غیر مسلموں سے دوستی ہے، جہاں پردہ نہیں ہے، وہاں تو 7 بیویاں، جہاں وہاں تو آدھی عمر کی عورتیں وہ غیر مردوں سے چیٹنگ کرتی ہے، وہاں تو جوان بیٹیاں اس کا بوائے فرینڈ الگ ہے، وہاں تو جوان لڑکے اس کی گرل فرینڈ الگ ہے۔ یہ 50 لاکھ کا جو گھر بنایا ہے، یہ گھر نہیں بلکہ طوائف کا اڈا ٹھہر گیا، جہاں باپ الگ مستی کر رہا ہے، ماں الگ مستی کر رہی ہے، بیٹا الگ مستی کر رہا ہے، بیٹی الگ مستی کر رہی ہے۔ وہ گھر بنایا ہے کہ طوائف کا اڈا بنا دیا ہے، جہاں قرآن نہیں ہے، جہاں حسین کا چرچا نہیں ہے، جہاں سکینہ و زینب کا چرچا نہیں ہے، وہاں یہی تماشا ہے زنا کا، یہی تماشا
تماشا ہے فلم کا، یہی تماشا ہے عریانیت کا، یہی تماشا ہے فحاشی کا، یہی تماشا ہے صاحب ڈھول بجانے کا، ناچنے کا، گانے کا اور ڈی جے کا تماشا ہے۔ جس دن گھر میں حسین آ گئے جہالت مٹے گی، شریعت کا راج قائم ہو جائے گا۔ اس لیے مصطفیٰ نے کہا تھا دو بھاری چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا، گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں ہیں، دونوں سے نور ملتا ہے، قرآن سے بھی نور ملتا ہے اور اہل بیت سے بھی نور ملتا ہے۔ بس تھوڑی سی سچی کہانی چند منٹوں میں، اس کے بعد آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ چونکہ اب آپ خطاب سننے کا، خطاب پہ عمل کرنے کا کوئی تو ہے نہیں، اب تو صاحب اسٹائل دیکھنا ہے اور صاحب زندگی جیسے ہم گزار رہے ہیں ویسے ہی گزاریں گے، اس میں کوئی تبدیلی اور چینجنگ تو لانے کا ہے نہیں۔ البتہ پریاس نہیں چھوڑا جائے گا، جمعہ کا خطبہ بند نہیں ہوگا چاہے ایک بندہ نمازی بنے نہ بنے، عیدین کا خطاب بند نہیں ہوگا چاہے ایک بندہ نمازی بنے نہ بنے، اذان بند نہیں ہوگی، یہ نماز کا اعلان ہے، ایک بندہ نماز پڑھنے آئے نہ آئے اذان ہوگی قیامت تک، جمعہ کا بیان ہوگا قیامت تک، عیدین کی تقریریں ہوں گی قیامت تک۔ یہ چیزیں ضروری ہیں، ہوتی رہیں گی۔ جس کے دل میں اللہ محبت ڈالے گا اس وہ دین کی طرف مائل ہوگا۔ جو مر چکا ہے جس کا سینہ، جس کو جہنمی بننا ہے، تباہ و برباد ہونا ہے، اس کے سامنے چاہے ہزار چیزیں کھول کے رکھ دی جائیں اس کے سینے پہ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ جو زمین بنجر، جو زمین سڑی ہوئی ہے، وہ ہزار بارش آسمان سے ہو وہاں سے ہری فصل پیدا ہونے والی نہیں ہے، لیکن جو زمین زرخیز ہے، تھوڑا سا پانی پڑا لہلاتے یہ فصل پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ سارے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے وہ فصلیں۔ تو یہ نصیحت پہ سینے، نصیحت کا پانی سینے پر پڑتا ہے۔ جو سینہ زرخیز ہے اس کے ہاتھ پاؤں سے اچھے کام کا ظہور صدور ہوتا ہے، اور جو سینہ مر چکا ہے تو پھر تو اس کو اچھی مجلسوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، کعبہ کے پاس، گنبد خضرا کے پاس بھی سکون نہیں ملتا ہے۔ وہ جاتا بھی ہر جگہ انجوائے کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اخلاص سے خالی سینہ، مرا ہوا سینہ ہے۔ اس لیے یہ تقریر تو بند نہیں ہوگی، البتہ ایک آدمی آئے چاہے 1,00,000 آدمی آئے، یہ پریاس قیامت تک رہے گا، امر بالمعروف کیا جاتا رہے گا۔ کسی کی گردن میں چادر ڈال کے نمازی بنانا نہ کسی نبی پر فرض تھا، نہ نبی کے غلام علماء پہ فرض ہے۔ نبی بھی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، انہی ہزاروں میں سے ایک دو کھینچ کر کے آتے تھے، کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہوتے تھے، اور یہی پیغام نبی کے غلام علماء پہ بھی فرض ہے۔ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچاتے رہو، اپنے اپنے انداز سے سمجھا بجھا کر کے، قرآن سنا کے، حدیث سنا کے، احسن انداز میں بتاتے رہو۔ تیرا کام بتانا ہے، باقی دل کا بدلنا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ جلسہ پریاس ہے، یہ مدرسہ پریاس ہے، یہ خطبہ پریاس ہے، یہ امر بالمعروف ایک پریاس، یعنی ایک کوشش ہے کہ لوگ بات مان جائیں، باقی لوگ مانے یا نہ مانے وہ جانے۔ امام حسین نے میدان کربلا میں ایک پریاس کیا تھا کہ میں یہاں آ گیا ہوں، یہ 22,000 کی فوج سامنے ہے، اس کے کمانڈر کے سامنے امام حسین نے ایک تقریر کی تھی، اے لوگو میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تم ہماری جان کے کیوں دشمن بن گئے ہو، تم نے ہم کو 150 سے زیادہ خطوط لکھا تھا، تو تیرے خط لکھنے کے بعد میں تیرے بلانے کے بعد آیا اور تم آج میری جان کے دشمن بن گئے، تم نے چاروں طرف تلوار اور صاف تیر کے پہرے تم نے بیٹھا دیے، آخر کیا ہے تیرا مقصد، تم نے کیا؟ میں لڑنے آیا ہوں، میں تیرے بلانے سے آیا ہوں، اب اگر تجھ کو میرا بلانا پسند نہیں ہے، میرا آنا پسند نہیں ہے، مجھ کو واپس مدینہ جانے دے تاکہ میں مدینہ جا کر کے اپنا چین زندگی کے دن گزار لوں۔ اگر یہ تم کو پسند نہیں ہے تو مجھ کو یہاں سے سیدھے یزید کے پاس جانے دے دمشق، تاکہ میں یزید سے بیٹھ کر کے بات مسئلے کا حل نکالوں، میں ان سے گفتگو کروں، میں اپنی بات بتاؤں، اور پھر اگر یہ بھی پسند نہیں ہے مجھے کسی اسلامی ملک کی طرف جانے دے، یعنی ان علاقوں کی طرف جہاں مسلمان رہتے ہیں، وہاں جاؤں، میں دین کی تبلیغ کروں، اسلام کی تبلیغ کرتا ہوا میں اپنی زندگی کے دن گزار دوں۔ ان کا سینہ مر چکا تھا سامنے والے کا، چونکہ یزید نے اتنے انعام کے لالچ دیا تھا۔ ان لوگوں نے کسی کو کہا تھا کہ عمر ابن سعد رائے کی گورنری تجھ کو دے دوں گا اگر تم نے حسین کی مہم کو تم نے سر کیا۔ اب عبداللہ ابن زیاد کو بصرہ کا گورنر پہلے تھا، کوفہ کا ایڈیشنل گورنر اس کو بنا دیا اور کہا تو ہمیشہ کے لیے دونوں بصرہ اور کوفہ کا گورنر رہے گا اگر تم نے اس مہم کو سر کیا۔ عمر ابن سعد، شمر مردود، قلی بن یزید، سنان ابن عرض، یہ جو بڑے کردار ہیں یزیدیوں کے، یہ سب کے سب پکے دنیا دار، لالچی، حریص، اس لیے سچا حسینی وہ اس دنیا میں مکان نہیں بنانا چاہتا، اسی مکان کی
تڑپ نے ان جنتی باپ کے جہنمی بیٹوں کو اس جہنمی بنایا؟ وہ کون لوگ تھے؟ عمر ابن سعد ابن وقاص جنتی باپ کا بیٹا تھا جو جہنمی ہو گیا. یزید جنتی باپ کا جہنمی بیٹا. حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں چونکہ وہ صحابی ہیں. سارے صحابہ جنتی ہیں، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے. صحابہ کرام سے کوئی بھول چوک اگر ہوئی کبھی، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، سب جنتی ہیں. صحابہ کرام کو نہ گالی دینا ہے، نہ اس کی خطا کو پکڑنا ہے، خطا اجتہادی سمجھ کر اس کی خطا کو بھی نیکی تصور کرنا ہے. اس لیے امیر معاویہ جنتی، ان کا بیٹا یزید جہنمی. سعد ابن وقاص جنتی، اس کا بیٹا عمر ابن سعد جہنمی. اس میں بہت سارے لوگ تھے جن کے باپ صحابی، جن کے باپ تابعی. ان نیک لوگوں کے جہنمی بیٹے حسین کے ارد گرد تلوار چمکانے لگے. کہا کوئی شرط نہیں مانی جائے گی، یزید کی بیعت کیجیے، یزید کا سمرتھن کر دیجیے، اس کی حمایت کیجیے. حسین اعظم نے کہا یہ تو بے جا مطالبہ ہے، یہ غلط مطالبہ ہے، یہ تو مصطفیٰ کے بیٹے سے نہیں ہوگا. حسین اعظم نے سمجھایا کہ دیکھ میں ہوں کون، اس روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی مصطفیٰ کا حقیقی نواسا نہیں موجود ہے. میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں جس نبی کا کلمہ تم پڑھتا ہے. اس نبی نے کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. میں جنتی جی نہیں، جنتی نوجوان کا سردار ہوں. یہ ہمارے پیغمبر، ہمارے نانا تیرے پیغمبر جس کا کلمہ تم پڑھتا ہے، اس پیغمبر نے کہا ہے. تو اب تو کس کے خلاف تو جنگ چھڑ رہا ہے؟ کس کے خلاف تو تلوار چمکا رہا ہے؟ کس کی گردن کاٹنے کے لیے اپنے بہادروں، اپنے پہلوانوں کو تو سامنے لے آیا ہے؟ کس کے خلاف؟ کلمہ پڑھتے ہو، نبی کے نواسے کے خلاف تم نے تیر اور تلوار کا ایک دیوار تم نے کھڑی کر دی ہے. میرا حق پہچانو. نانا جان کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس کی شفاعت اس کو کیسے ملے گی؟ جن کے گھر والوں کو اجاڑنے کا پلان بناتے ہو، جن کی عورتوں کو قیدی بنانے کا پلان بناتے ہو، ان کی شفاعت کی امید تم کرتے ہو، کیسے کرتے ہو؟ اس تقریر کو سننے کے بعد جو صاحب ضمیر تھے ان کا دل ہل گیا. جناب حر یزید کی فوج میں تھا، انہوں نے وہاں سے لپک کے امام حسین کے پاس آ کے اپنی غلطی کی معافی مانگی، پھر حسین کے ساتھ دیا، اور جب تک شہید نہیں ہو گئے وہ اپنے گھوڑے سے نیچے نہیں اترے. یہ جو خوش قسمت لوگ تھے وہاں سے چل کے ادھر آ گئے، مگر بدنصیب جس کے دماغ پہ دنیا کی ہوس تھی، اچھا کھانا، اچھا پہننا، حکومت کرنا، سرداری کرنا، وہ تباہ اور برباد ہو گئے. ایک قوم مسلم امام حسین مدینہ میں تھے. مدینے میں یزید کا قاصد پہنچا اور کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید خلیفہ بن گیا ہے اور آپ ان کی بیعت کر لیں. امام حسین کے سامنے دو آپشن تھا. ایک یزید کو مان لینا، چلو تم جانو تم شرابی ہو، پاپی ہو، بے نمازی ہو، تم جانو تمہارا کام جانے، لیکن ہم نے تم کو مان لیا اسی شرط پر کہ تو ہمیں مدینے کا گورنر بنا دے، ہر مہینے 4 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ میری مقرر کر دے. یزید کود کے دے دیتا، چونکہ یزید چاہتا یہی تھا کہ حسین سمرتھن دے دیں، چونکہ ان کو ڈر تھا کہ بظاہر ستہ پہ قبضہ ہمارا ہے. چونکہ یزید نے زبردستی ستہ کو چھینا. صدیق اکبر سرکار کے وصال کے بعد مسلمانوں کی رائے سے خلیفہ بنے. صدیق اکبر کے وصال کے بعد عمر فاروق مسلمانوں کی رائے سے خلیفہ بنے. حضرت عثمان غنی عمر فاروق کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی رائے سے خلیفہ بنے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مولا علی مسلمانوں کی رائے سے خلیفہ بنے. حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن 40,000 عرب کی رائے سے خلیفہ بنے. یہ خلافت راشدہ ہے جو مسلمانوں کی رائے سے بنے. اب جب حضرت امیر معاویہ اپنی فوج لے کے آگے بڑھے، ادھر سے امام حسن آگے بڑھے، چونکہ امام حسن مسلمانوں کے ذریعہ چنے ہوئے خلیفہ ہے اور حضور نے کہا تھا کہ میرے وصال کے بعد میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اور امام حسن کی 6 مہینے کی خلافت لے کر پورا 30 سال ہو جاتا ہے. اب 30 سال کے بعد کیا ہوگا؟ بادشاہت ہوگی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کے آ گئے. ادھر سے امام حسن کے قریب تھا کہ دونوں فوج ٹکرا جاتی اور پھر لاکھوں مسلمان شہید ہو جاتے، مگر امام حسن مصطفیٰ کا نواسا جس کے منہ میں مصطفیٰ نے لعاب دہن ڈالا تھا، جن کے لیے حضور نے سجدہ دراز کیا تھا، جن کے لیے حضور نے اپنے کاندھے پہ جن کو سوار کیا تھا، یہ دونوں نواسا مصطفیٰ کا جس کی اس کی جوانی لاجواب، جن کا بچپن لاجواب، اور جن کی زندگی کے آخری لمحات لاجواب، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک مصطفیٰ کے صفات کا جو مظہر تھا وہ حسن اور حسین. صرف ہم شہادت کو جانتے ہیں، ان کی جوانی کے دنوں کو نہیں جانتے ہیں، ان کی پاک دامنی کو نہیں جانتے ہیں. 55 سال کی عمر میں 25 حج امام حسن اور حسین نے پیدل چل کے کیا ہے. عرفات 400 کلومیٹر دور پیدل چل کر جانا، پھر پیدل چل کر آنا. اعلیٰ قسم کا گھوڑا
موجود ہوتا تھا، لیکن آپ پیدل حج کو جاتے تھے، چونکہ حدیث میں آیا ہے جس کے پاؤں میں دھول لگی اللہ کی راہ میں، جہاں جہاں گرد لگے گی وہاں وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ امام حسن فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں 400 کلومیٹر آج سے 1350 سال پہلے کٹیلی سنگلا پتھریلی راہوں سے پاؤں زخمی ہو جاتے، پاؤں متورب ہو جاتے۔ آپ کے غلام کہتے حضور گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، مگر آپ سوار ہوتے نہیں تھے، تھوڑا ریسٹ لیتے پھر چلے جاتے۔ اتنا بڑا حاجی دنیا میں کوئی ہوگا جو پیدل چل کے 25 حج کیا ہوگا؟ یہ امام حسن نے کیا ہے، یہ امام حسین نے کیا ہے۔ امام حسن حسین عمر فاروق کی فوج میں تھے، عثمان غنی کی فوج میں تھے، حضرت مولا علی کی فوج میں تھے۔ یہ وہ تھے جن کی ساری زندگی عبادت، سجدے اور جہاد سے عبارت ہے۔ حضرت امیر معاویہ جب آئے تو امام حسن نے سوچا چونکہ میں حق پر ہوں، 40,000 فوج ہے، وہ جان ہتھیلی پہ لیے ہوا ہے کہ آپ میرے امیر ہیں، ان لوگوں نے مجھ کو میرے باپ کی شہادت کے بعد خلیفہ چنا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی فوج سامنے آ گئی ہے، اگر ہم ان سے لڑ گئے کئی ہزار مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ امام حسن نے بڑی قربانی دی، یا تو امیر معاویہ مان جاتے، وہ امام حسن کو خلافت دے دیتے کہ ٹھیک ہے آپ ہی رہے، ہم تو گورنر تھے اور آپ اب باتاز خلیفہ بن جائیں، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر یہ پیشکش نہیں کی۔ تو امام حسن اگر ضد پر اڑے رہتے اور یہ 40,000 لوگ کہتے تھے نہیں ماننا ہے، ہم لوگ حق پر ہیں، ہم اس سے لڑیں گے، مگر امام حسن نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر مسلمانوں کو قتل عام سے بچانے کے لیے انہوں نے پہل کر کے کہا ٹھیک ہے میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور آپ کو میں خلافت دیتا ہوں۔ 3 شرطوں کے ساتھ امیر معاویہ کو امام حسن نے خلافت دے دی۔ کرسی کوئی نہیں دیتا ہے، امام حسین نے جان کربلا میں دی، اپنی اولاد کی قربانی پیش کی، بھی بہت بڑی قربانی ہے جو سب سے بڑی قربانی ہے، لیکن امام حسن کی قربانی بھی کوئی کم قربانی نہیں ہے، چونکہ بندہ جان دے دیتا ہے مگر کرسی نہیں دیتا ہے، آدمی گردن جان دے دیتا ہے مگر ستہ نہیں چھوڑتا ہے۔ امام حسن بڑے بھائی نے ستہ کی قربانی کی ہے، کرسی کی قربانی کی ہے، مسلمانوں کو کئی لاکھ مسلمانوں کو کٹنے مرنے سے بچایا ہے، اس لیے امام حسن وہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار، وہ بھی شہید اعظم ہے جنہوں نے فقیری کی زندگی گزارنا منظور کر لیا، مسلمانوں کا کٹوانا منظور نہیں کیا۔ امیر معاویہ کو خلافت دے دی، آپ پھر وہاں سے مدینہ آ گئے، عام مسلمانوں کی طرح زاہدانہ زندگی آپ نے گزارنے شروع کی۔ 20 سال تک امیر معاویہ بحیثیت خلیفہ رہے، اور اس سے پہلے 20 سال تک وہ بحیثیت گورنر تھے۔ 40 سالہ خدمات امیر معاویہ یزید کے باپ کی ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس 20 سال میں جو لوگ کہتے امام حسین کو ستہ کے لیے گئے تھے، کرسی کے لیے گئے تھے، ان کو کہا جائے کہ جب امیر معاویہ 20 سال تک خلیفہ رہے، امام حسن نے ان کو خلافت دے دی، وہ 20 سال تک اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ اس درمیان میں کبھی تم یہ بتا دے کہ امام حسین اپنے ماننے والوں کو لے کر امیر معاویہ کے پاس گئے کہ خلافت تو میرا حق ہے، میرے بڑے بھائی نے آپ کو دیا تھا، اب وہ خلافت مجھ کو لوٹا دیجئے، میں بادشاہت کروں گا۔ 20 سال چھوٹا پیریڈ نہیں ہوتا ہے، 20 سال ایک لمبا پیریڈ ہے۔ ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ امام حسین ستہ کے لیے دمشق گئے ہوں، ستہ کے لیے 40,000 کی فوج جمع کر کے ان سے لڑنے گئے ہوں، ایک بار بھی ایسا تاریخ میں نہیں آتا ہے۔ امام حسین کرسی کے شوق میں امیر معاویہ سے جنگ کرنے گئے نہیں۔ جب امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، وصال ہونے کے بعد اس کرسی پر، جس کرسی پر امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو سپورٹ کیا تھا، اس کرسی پر یزید جیسا فاسق، آوارہ خیال، آزاد خیال آدمی قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی رائے نہیں لی کہ میرا باپ مر گیا، اب مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا، مسلمانوں کی رائے کے بغیر فوج کا چوری چھپے چند لوگوں سے اپنی بیعت لے کر فوج کے سہارے زبردستی چاہا کہ سب سے میں اپنی بیعت لے لوں، تو کمزور قسم کے لوگوں نے تو بیعت کر لیا، مگر حسین جیسے امام کے پاس ان کا قاصد آیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، کہا میں یزید کی بیعت چوری چھپے کر لوں، نہیں ہوگا۔ یزید آوارہ
گوارا تو پہلے سے تھا، مگر باپ نے اسی لیے ان کو خلیفہ بنا دیا تھا تاکہ کم سے کم جب ذمہ داری آئے گی تو نیک بن جائے گا۔ مگر بادشاہ بننے کے بعد یزید بے لگام ہو گیا، شراب پینا اس کی عادت بن گئی، نمازیں چھوڑنا اس کی عادت بن گئی۔ تو حسین اگر سمرتھن کر دیتے اس بے نمازی شرابی فاسق کو تو قیامت تک کے لیے اسلام کا سسٹم چرمرا جاتا، مسلمان سہم سے جاتے، حق بولنے والا کوئی نہیں رہتا، نماز کا سسٹم گڑبڑا جاتا، محرمات سے نکاحوں کا سسٹم گڑبڑا جاتا۔ یہ جو اسلام ایک گائیڈ لائن سے چل رہا تھا، اللہ کے قانون سے چل رہا تھا، مصطفیٰ کے ضابطے سے چل رہا تھا، اس میں پہلا رخنہ اندازی کرنے والا خبیث مردود وہ یزید تھا۔ اب حسین اعظم اگر سپورٹ کر دیتے تو پھر قیامت تک اسلام کی کشتی کا آنا یہ ذرا مشکل ہو جاتا، اس لیے حسین اڑ گئے۔ اب حسین کے سامنے دو آپشن تھا، یا تو یزید کی بیعت کر لینا، وہ چاہے زنا کرے، شراب پی، ہم کو مطلب ہی مجھ کو 2 لاکھ کا مہینہ دو، ہم آرام سے مدینے میں کھائیں گے، بال بچوں کے ساتھ رہیں گے، مسجد نبی میں نماز پڑھائیں گے، یہاں کا گورنر بن کے رہیں گے اور آرام سے 55 سال میں مریں گے، ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن ہو جائیں گے، اس کے بعد جنتی نوجوان کے سردار تو ہم ہیں۔ یہ تھا اپنا سیلف لگزریس لائف گزارنے کا طریقہ۔ ایک آپشن یہ تھا، وہ گورنر بن جاتے، یزید کو سمرتھن کر دیتے، مدینے میں آرام سے ہاتھ چومنے والے، پیر چومنے والے آپ کے غلاموں کی تعداد تھی، آرام سے بال بچوں میں رہتے، کھاتے پیتے مر جاتے۔ اس میں اپنا آرام تو تھا، مگر اس مصطفیٰ کے پیار کا کیا ہوگا جس مصطفیٰ نے حسین کے منہ میں لعاب دہن ڈالا تھا، جن کو اپنے کاندھے پہ سوار کیا تھا کہ آج حسین کو کاندھے پہ ڈھوتا ہوں، کل جب میری امت کا بوجھ حسین کے کاندھے پہ آئے گا تو حسین اس محبت کا قرض چکائے گا۔ ماں کے لمبے سجدوں کا کیا ہوگا، مولا علی کی تربیت کا کیا ہوگا۔ اب وقت آ چکا تھا جس وقت حق کی حمایت کی خاطر مصیبتیں اٹھانے کی گھڑی آ گئی تھی۔ ایک آپشن تھا آرام سے مدینے میں رہنا، اور دوسرا آپشن تھا کہ ڈٹ جانا کہ نہیں، یزید کو سپورٹ نہیں کریں گے، اس راستے میں قتل ہے، اس راستے میں بھوک ہے، اس راستے میں پیاس ہے، اس راستے میں بال بچوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ حسین نے کہا یہ راستہ دوسرا بھلے ہی مصیبت کا ہے، سب مصیبت کا ہے، پیاس کا ہے، بھوک کا ہے، مگر اس راستے پہ چل کے میں مصطفیٰ کو منہ دکھا پاؤں گا، میں اپنی ماں کو چہرہ دکھا پاؤں گا کہ لال تو نے دودھ کا کیا قرضہ ادا کیا، امت گمراہ ہوتی رہی اور تو مدینے میں آرام سے ہاتھ پاؤں چوموا کے آرام کی زندگی تو گزارتا رہا، تم قتل کیوں نہ ہو گئے، تم نے ڈٹ کیوں نہیں گئے، مر جاتے مگر ظالم کا سمرتھن نہیں کرنا تھا۔ اگر ماں سوال کرے گی قیامت میں تو کیا جواب دے گا حسین؟ ماں کی شفقت کا لاج رکھنا تھا، باپ کے پیار کا لاج رکھنا تھا، اور خود جو انہوں نے مصطفیٰ کی تربیت میں رہ کے سیکھا تھا۔ یہ دنیا پانی کا بلبلا ہے، آج ہے کل ختم، یہ دنیا ایک آگ کی چنگاری ہے جو بھڑکی اور ختم ہو گئی، چاہے میں 1000 آرام سے جیوں پھر بھی تو مرنا ہے، تو مرنا ہے ڈرپوک بن کے کیوں مرنا ہے، حق کی خاطر مرنا ہے۔ ایک طرف دنیا اور ایک طرف آخرت، ایک طرف اپنا فائدہ، ایک طرف قیامت تک کی امت کا فائدہ۔ اپنا فائدہ ترک کیا حسین نے، امت کے فائدے کی خاطر میدان میں نکل گئے۔ مدینے کی آرام بھری زندگی کو حسین نے ترک کیا، ہم مصیبت والی زندگی کو اختیار کیا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک مزاج دیا، جب دین بچانا مشکل ہو جائے اس وقت میں تمہیں دین بچانے کے لیے گردن جائے چاہے حسین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے حق کی رسی کو مت تیاگنا، حق کو کبھی ہاتھ سے جانے مت دینا، کسی ظالم کے سامنے جھک کر کے اس کے ظلم کو تسلیم مت کر لینا۔ تو اب مارے گا اور کیا کرے گا، مگر تیرا سپورٹ اس کو اور جری بنا دے گا، تیرے سپورٹ سے دین اور حق خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو حسین نے اپنی زندگی سے بتایا جب دنیا اور آخرت دونوں آپس میں ٹکرا جائے تو آخرت کو گلے لگانا، دنیا کو تیاگ دینا، جب حق اور باطل دونوں ٹکرا جائے باطل کو تیاگ دینا، حق کو پسند کر لینا۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے بھوک پیاس اگر قتل کی راہوں سے گزرنا پڑے تو موجودہ آرام دہ زندگی کو ترک کر کے اس مصیبت کی زندگی کو چن لینا، چونکہ اس مصیبت کے بعد آرام ہی آرام ہے، اس مصیبت کے بعد جنت ہی جنت ہے۔ تو حسین نے اس آپشن کو قبول کیا، آخرت کا راستہ، حق کا راستہ، صداقت کا راستہ، بھوک اور پیاس تکلیف کا راستہ چن لیا۔ اس لیے حسین مدینے سے نکل گئے مکہ گئے، مکہ سے نکل کے کربلا گئے۔ اب دیکھا سامنے 22,000 کی فوج، آپ نے سمجھانے کی کوشش کی مگر ظالموں نے نہیں مانا۔ حسین اعظم نے حق بیان کیا، حجت تمام کر دی، تاکہ یہ مت بولنا کہ کل حسین نے مجھ کو نہیں بتایا کہ سچائی کیا ہے اور میں کیا ہوں، میں بے خبری میں یزید کا ساتھ دیا۔ اس لیے حسین اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں، حق بتانے کے لیے خطبہ دیا تھا۔ اب
وہاں یزید کے سپاہی ہرکارے اسی بات پہ پسند اور مصر تھے کہ آپ یزید کو ہاتھ دے دیں، سمرتھن دے دیں، مگر حسین اعظم نے کہا یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ جب چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا، دانا پانی بند کر دیا، جب بچے بھوکے پیاسے رہنے لگے، یہاں تک کہ ان ظالموں نے تب انہوں نے زور ڈالا بس اب جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ وہاں جنگ کرنے حسین گئے ہی نہیں تھے، جنگ کرنے جاتے تو دودھ پیتے علی اصغر کو کیوں لے کے جاتے؟ اگر جنگ کرنا ہوتا تو عورتوں کو لے کے کیوں جاتے؟ جب جنگ کرنا ہوتا تو بیمار بچوں کو لے کے کیوں جاتے؟ اگر جنگ کرنے کے لیے حسین جاتے تو مدینہ سے نوجوانوں کی ٹیم تیار کر کے جاتے، 1000 2000 5000 نوجوانوں کو لے کے جاتے، چلو لڑنا ہے یزید کی فوج سے۔ یہاں تو امت مسلمہ کو تباہی سے بچانے کے لیے جو ان لوگوں نے خط لکھا تھا کہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، میں کس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں یزید کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں، یزید بے نمازی ہے، شرابی ہے، آزاد خیال ہے، میں اس کو اپنا حاکم نہیں مانتا ہوں، آپ آئیے میری رہنمائی کیجئے، میری رہبری کیجئے، میری امامت کیجئے، میری قیادت کیجئے۔ اگر آج آپ نے میری قیادت کے لیے مدینہ سے چل کے آپ یہاں نہیں آئے تو کل میں قیامت کے دن کہوں گا کہ دنیا میں ہمارا سہارا تنہا حسین تھا، ہم نے اسے آواز دی کہ میرے دین میرے ایمان کو بچائیے، مگر حسین جان کے ڈر سے مدینے میں رہ گئے، یہاں نہیں آئے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ حسین اعظم نے تصدیق کی خاطر مسلم بن عقیل کو بھیجا، مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، وہاں سے خط لکھا کہ حالات بڑے سازگار ہیں، خط ملتے ہی فوری آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیے۔ مگر جیسے ہی خط پہنچا امام حسین کے پاس اور اپنے قافلے والوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے، ادھر راستے میں خبر ملی کہ ظالموں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ ان کے دو ساتھی جو راستہ بتانے کے لیے گئے تھے وہ شدت پیاس کی وجہ سے راستے ہی میں وہ شہید ہو گئے، یعنی حالات وہاں کا منظرنامہ بدل چکا ہے۔ امام علی مقام وہاں سے لوٹ جاتے، مگر آپ دینی خودداری اور حمیت نے لوٹنے نہیں دیا کہ مسلم بن عقیل میرا قاصد تھا، میرے قاصد کو لوگوں نے ذبح کر دیا، اب تو ہمارے لیے ان سے لڑنا جائز ہو گیا، اس خون کا بدلہ لینا جائز ہو گیا، اس لیے آپ وہاں سے میدان کربلا گئے۔ جب وہاں گئے تو سامنے سے حالات پیدا ہو گئے، وہ جو کہانی ہے کہ یہ آیا، وہ اچھلا، وہ کودا، یہ آگے گیا، وہ آگے گیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، ان رافضیوں شیعوں نے بہت کچھ نمک مرچ لگا کر کے اس کہانی کو رنگین بنانے کے لیے، فلمی افسانہ بنانے کے لیے ایسا کیا۔ امام علی مقام نے حق و صداقت کی بات رکھی، ظالموں نے نہیں مانا۔ اب وہاں جنگ چھڑ گئی، دو فکری جنگ، ایک وہی فکر تھی حسین ہاتھ کیسے نہیں دے گا، جب مصیبت میں پڑے گا تو دے گا، بھوکا رہے گا تو دے گا، پیاسا رہے گا تو دے گا، بچے مریں گے تو دے گا۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے آزما لے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا، مال کی کمی دے کر، بھوک دے کر، اولاد کی کمی دے کر، جان لے کر، اگر تم نے صبر کیا تو تجھ پر رحمتوں کی بوچھار ہے، تو ہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ اے ایمان والو جب مصیبت آ جائے نماز سے مدد چاہنا، صبر سے مدد چاہنا، یہاں ہے نماز سے مدد، صبر سے مدد، اور ہم مدد کیا چاہ رہے ہیں صاحب؟ کافروں سے مدد، مشرکوں سے مدد، غونڈوں سے مدد، ڈکیتوں سے مدد۔ یہ ہمارا حال ہو گیا کہ ڈکیتوں سے دوستی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ سنکٹ کی گھڑی میں کام آئے۔ دوستی متقی سے نہیں ہے، دوستی ڈکیتوں سے ہے، چوروں سے ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ نماز سے مدد مانگ، جب مصیبت آ جائے وضو کر نماز کے لیے کھڑا ہو جا، جب مصیبت آئے صبر کر، صبر کا پتھر سینے پہ رکھ لے، خاموش ہو جا، اور اللہ کی تقدیر پہ راضی رہ جا۔ بچہ مرا خاموش رہا، دولت گھٹی خاموش رہا، خوف کا ماحول پیدا ہو خاموش رہا، صبر میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ کہتا ہے صبر سے مدد مانگ، نماز کے ذریعے مدد مانگ، اور ہم تجھے آزمائیں گے دنیا میں، جب تم کو 100 سال کی جنت دیں گے، جو سونے چاندی کا مکان دیں گے، جہاں سدا تو زندہ رہے گا، موت ہی نہیں آئے گی۔ دنیا کا 100 سال 1 منٹ، وہاں تجھ کو 100 سال رہنا ہے، جہاں موت کو ذبح کر دی جائے گی، وہاں صرف عیش ہی عیش ہے، وہاں دودھ کی نہر ہے، شرابن طہورہ کی نہر ہے، وہاں اسلم مصفہ کی نہر ہے، 70 بیویاں تیرے نکاح میں رہیں گی، جہاں کوئی دکھ کا سایہ نہ ہوگا، جوانی ہوگی، بیوی ہوگی، وہاں کوئی روزہ رکھنے کی مصیبت نہ ہوگی۔ اصل میں عیش تو آخرت کا ہے۔ جب اتنا بڑا عیش تیرے لیے میں نے مقرر کر دیا ہے تو دنیا میں تو تھوڑا ٹیسٹ لوں گا، آزماؤں گا تمہیں، خوف کے ماحول میں آزماؤں گا تمہیں، جان کی کمی دے کے آزماؤں گا۔ کربلا میں بھوک بھی جمع ہے، کربلا میں اولاد کی زندگی جاری وہ بھی جمع ہے، کربلا میں خوف بھی جمع ہے، تو جو اس آیت کریمہ میں ہے وہ ساری باتیں کربلا میں جمع ہے۔ پردیس چٹکل میدان، سامنے رشتہ دار ہے، وہ یزید کے خاندان والے، کوئی دور کے آگے جانے کے بعد قبیلہ قریش کے ہی لوگ تھے، حضرت مولا علی کا سالہ وہاں موجود تھا، یعنی ایسے رشتہ دار بھی تھے، اور وہ سب کے سب
سب کلمہ پڑھنے والے تھے، آگے چل کے ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، مگر کرسی کی ہوس نے ان سبوں کو آخرت کے تعلق سے ان لوگوں کو اندھا بنا دیا، دنیا کا عیش ان لوگوں کو چھا گیا، اسی لیے آخرت سے ٹکرا گئے، حق سے ٹکرا گئے۔ امام عالی مقام نے کہا ٹھیک ہے تم کو جو کرنا ہے کرو، اگر تم نے نہیں بلایا ہے، اگر مجھ کو جانے بھی نہیں دے رہا ہے، اب تیرے جی میں جو آتا ہے تو کر لے۔ ان لوگوں نے 22,000 کی تلوار جمع کر دی تھی، تیروں کی بارش کر دی، حسین کٹیں گے جھک جائیں گے، ان کا بیٹا کٹے گا جھک جائیں گے، پر حسین کی عظمت کو سلام۔ بھانجا قاسم شہید ہوا، آپ 1 انچ پیچھے نہ ہٹے، جوان علی اکبر شہید ہو گئے، 1 انچ پیچھے نہ ہٹے، دودھ پیتے علی اصغر کو ظالموں نے تیر مار کے شہید کیا، پر حسین نہ روئے نہ گھبرائے۔ خواتین کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ سکینہ نے پاؤں پکڑ لیا، وہ رونے لگی، بابا مت جاؤ، یہ سب کہہ کے اہل بیت اطہار کی توہین مت کرو۔ اہل بیت اطہار ہمت والے لوگ ہیں، حوصلہ والے لوگ ہیں، مصیبتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صبر کرنے والے لوگ ہیں، یہ گھبرانے والے نہیں ہیں، یا اونٹ کا پاؤں پکڑنے والے لوگ نہیں ہیں، یا رونے والے لوگ نہیں ہیں، یا ہائے بابا ہائے نانا کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ میں مصیبت میں گھرا ہوں، اب ایک راستہ ہے صبر۔ امام حسین نے ایک نماز نہیں ترک کی، جب سے آپ مدینہ سے چلے سفر میں نماز پڑھتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، مکہ میں ہے مکہ سے چلے راستے بھر نماز پڑھے، اب کربلا میں جس دن سے قیام آپ کا رہا ایک نماز آپ نے نہیں چھوڑی، نماز کے لیے وضو بھی فرات کے پانی سے کرتے رہے، یہاں تک کہ البدایہ والنہایہ میں آیا ہے بھلے ہی پانی کی قلت تھی خیمے میں، لیکن اس قلت کے باوجود خیمے میں پانی تھا، اور امام حسین 10ویں تاریخ کو میدان جنگ میں جانے سے پہلے آپ نے غسل فرمایا، آپ نے جوڑے پہلے، زبردست خوشبو آپ نے لگائی، آپ نے امامہ باندھا، ہاتھ میں تلوار لی، تب ظالموں کی طرف آپ نکلے۔ یعنی یہ ویروں کی کہانی ہے، یہ بہادروں کی کہانی ہے، یہ حق کی خاطر جان دینے والوں کی کہانی ہے۔ مصطفیٰ کا کنبہ کبھی باطل سے ڈرا نہیں ہے، ان سے دبا نہیں ہے، ان کی حمایت نہیں کیا ہے، ان کی عورتیں لاجواب، ان کے بچے لاجواب، ان کے بوڑھے لاجواب، ان کے بیمار لاجواب۔ بہت سارے لوگ نمک مرچ لگا کے خود رونا دوسروں کو رولانے کی کہانی کربلا کی کہانی بنا دیا۔ یہ اہل بیت اطہار پہ الزام ہے کہ وہ رو رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں اور تخشکا کے گر رہی ہیں، نہیں، وہ تو ہمتوں کا پہاڑ تھے وہ لوگ، ان کے سینے پہ صبر کی چٹان رکھے ہوئے تھے، ان مصیبتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صابرین کی جماعت کے امام تھے وہ لوگ۔ حسین اعظم میدان میں آئے تو وہاں جنگ کیا ہو رہی ہے نہیں مانوں گا، اور یزیدی نے کیا بولا، سب کچھ میں تیرا برباد کر دوں گا مگر تجھ کو ماننا ہوگا۔ حسین نے کہا میں سب کچھ لوٹا دوں گا، نہیں مانوں گا۔ جنگ یہی تھی، ہاتھ لے کے رہوں گا اور ہاتھ نہیں دوں گا۔ بالآخر کیا ہوا، حسین اعظم نے سجدے میں سر رکھا، سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کیا اور پھر جان جانے آخری کے حوالے کر دی۔ ساری دنیا نے دیکھا یزید حسین کا ہاتھ لینا چاہتا تھا مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ حسین جیت گئے، حسین کا خاندان جیت گیا، حسین کا کنبہ جیت گیا۔ مصطفیٰ کے چہرے پہ خوشی آئی ہوگی کہ میرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا، فاطمہ الزہرا مچل رہی ہوں گی کہ میرا حسین جس کا پاؤں مصیبتوں کے انبار پہ لغزش جس پاؤں میں نہیں آئی، مولا علی کے چاکا چہرہ وہ خوشی سے دمک گیا ہوگا کہ میرا لال امتحان میں کامیاب ہو کر اپنا ناجان کے پاس حاضر ہو گیا۔ کربلا کی کہانی یہی ہے، باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی، یا اعلان کر رہی ہے آج بھی تربت حسین کی، باطل کے سامنے سینہ سفر رہو، یا تم سے کہہ رہی ہے محبت حسین کی۔ حسین اعظم کا سچا پیار ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ سانپ کا بھی منہ چومنا اور سپیرا کا بھی منہ چومنا یہ منافقت ہے، یہ یزیدیت ہے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حق کو تھامے رکھنا، آخر دم تک حق کا ساتھ دینا، یہ حسینیت ہے۔ صبح ظالم کے پاس، شام اس کے پاس، صبح اس پارٹی میں، شام اس پارٹی میں، منافقوں کی طرح دل کمزور کر کے ظالم کے پاس بھی رہنا، مظلوم کے پاس بھی جانا۔ اس سماج میں جو منافقت بڑھ گئی، جو بداخلاقی بڑھ گئی، لوگوں کا ضمیر جو مر چکا ہے، ایسے وقت میں حسین پہلے سے زیادہ ہمارے لیے قیمتی ہو گئے ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہو گئی ہے۔ حسین نے حالت سفر میں سجدہ نہ چھوڑا، تلواروں کے ہجوم میں نہیں چھوڑا، تو 10 تاریخ کو تازیہ نہ نکال کر، تماشا نہ کر کے، ڈی جے نہ بچا کے، نمازیں پڑھ کر وعدہ کرنا چاہیے کہ میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا امام تلواروں کے ہجوم میں بھی نماز نہیں چھوڑا، میں ایئر کنڈیشنڈ مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں آرام کے ماحول میں نہیں پڑھتا ہوں، کیسا ہوں حسینی اپنے قسم کھاتا ہوں،
محرم کی 10 تاریخ کو کہ مرتے دم تک اب نماز نہیں چھوڑوں گا. ایسی والی مسجد ہے, گھر میں امن کا ماحول ہے, ہمارے لیے جنگ کا ماحول نہیں ہے. جو جنگ کے ماحول میں سجدہ نہیں کرے گا اس پر تو خوف کا ماحول پیدا کر دیا جائے گا. ہندوستان کے حالات جیسے ہیں سب کو معلوم ہے. اس ماحول میں ہمیں دھمکی ملتی ہے NRC کی, دھمکی ملتی ہے ہمیں آزاد چھوڑنے کی. ایسے ماحول میں نہ لڑائی کی ضرورت ہے, نہ جھگڑے کی ضرورت ہے. حسین اعظم کے صبر کی خیرات کی ضرورت ہے, نہ سجدے کی ضرورت ہے, تلاوت کی ضرورت ہے, عبادت کی ضرورت ہے. جو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا اور ایمان کی حالت میں ایمان بچا کے دنیا سے چلا جانا. سجدہ بڑھا دے, عبادت بڑھا دے, تلاوت بڑھا دے. چونکہ بہت سارا ایسا موقع آتا ہے جہاں تلوار اور تیر کام نہیں کرتے, وہاں دعا کام کر جاتی ہے, وہاں سجدہ کام کر جاتا ہے, وہاں تقویٰ کام کر جاتا ہے, وہاں بہارت کام کر جاتی ہے. تو حسین اعظم سے سچی محبت کا یہی سب سے بڑا ڈیمانڈ ہے کہ آدمی بن کے زندہ رہا جائے, منافق بن کے نہیں, دوغلا بن کے نہیں. ابھی اندر کچھ باہر کچھ, یہ حضرتیت ہے. جو دل میں رہے وہی زبان پہ رہے, جو اندر رہے وہی باہر رہے. حق کو پکڑ لیا تو پکڑ لیا, اب تو کسی باطل کے سامنے گھگیانے والی موت نہ مرے. یہی میدان کربلا کا پیغام ہے. میدان کربلا کا دوسرا زبردست پیغام اپنے بال بچوں کی زبردست تربیت کرنا ہے. اس بڑے کام کے لیے مصطفیٰ نے حسین کو تیار کیا تھا. حسین کے منہ میں ایک بار سختی کی کھجور چلی گئی, سرکار نے انگلی ڈال کر وہاں سے کھجور نکال دیا اور کہا یہ اوصاف الناس, یہ لوگوں کے میل کچیل ہے, ہمارے بچے میل کچیل نہیں کھاتے. مطلب یہ چلا کہ حرام کا مال اگر پیٹ میں چلا جائے نہ تقویٰ کرنے میں دل, اختیار کرنے میں دل لگے گا, نہ نماز میں دل لگے گا. اس لیے مسلمان حسین اعظم سے مصر پیغام لے کر غریبی قبول کر لے, وہ حرام کی مالداری کو پیشاب کر دے, وہ غریب حق کی مٹی کی دیوار قبول کر لے, وہ حرام کے پختے کی دیوار میں پاکا نہ کر دے. حلال کا ایک ٹاکا حرام کے 50 کروڑ سے بہتر ہوتا ہے, کیونکہ حرام کا انجام تباہی ہے, بال بچے کے اخلاق کی تباہی, آنے والی نسلوں کی بربادی, ان کی تباہی. کوئی حق بولنے والا اس کے خاندان میں نہیں رہے گا. اگر لوگوں نے حرام کھانا, حرام سے مکان بنانا اپنی زندگی کا وسیلہ بنا لیا, اس بات کو گرہ باندھ لے کہ حلال کا ایک ٹاکا حرام کے 50 کروڑ سے بہتر ہے. اس بات کو گرہ باندھ لے کہ حلال کی مٹی کی دیوار حرام کی سونے کی دیوار سے بہتر ہے. اس بات کو گرہ باندھ لے کہ حلال کی سائیکل حرام کی فارچونر سے لاکھوں گنا بہتر ہے. اس بات کو گرہ باندھ لے کہ حرام کی بریانی سے بہتر ہے وہ حلال کی سوکھی روٹی, جس کے کھانے سے سینہ روشن ہوتا ہے, جس کے کھانے سے تقویٰ کی طرف دماغ مائل ہوتا ہے. یہی پیغام حسین ہے, یہی پیغام حسن ہے, یہی اہل بیت کا پیغام ہے, اور یہی قرآن پاک کا پیغام ہے. اس سے ہٹ کے جو ڈرامہ تماشا ہو رہا ہے وہ تماشا تو ہو سکتا ہے, کھیل تو ہو سکتا ہے, سچائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے حضور نے کہا 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن, ایک اہل بیت. قرآن سے بھی نور حاصل کرنا, پڑھتے رہنا, سمجھتے رہنا, اس پر عمل کرنا, اور پریکٹیکل کر کے اہل بیت نے دکھا دیا ہے. قرآن نے کہا صبر کرو, اہل بیت نے صبر کر کے دکھا دیا ہے. قرآن تھیوری ہے, اہل بیت پریکٹیکل ہے. وہ اہل بیت سے محبت کرنا, حسن حسین سے محبت کرنا, سیدہ فاطمہ کی سیرت سے محبت کرنا, اپنے بال بچوں کے سامنے ان کہانیوں کو دہرانا تاکہ بال بچے بھی اسی کی محبت میں جینے لگے اور مرنے کا پلان بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو کھیل تماشے سے بچ کر حسین اعظم کی زندگی سے نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے بھی دعا بھی مانگے کہ اے اللہ اس نور کی خیرات ہم کو عطا فرما دے. جو دعا اعلیٰ حضرت نے کی تھی, سرکار کی بارگاہ میں جو فریاد اعلیٰ حضرت نے کی تھی کہ اس کی چمک تجھ سے پاتے ہیں صاف پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. حسین اعظم نور ہیں, ان سے نور مانگے. دعا میں کہیے کہ اللہ مجھے حسینی بنا دے, مجھے حق پر رہنے والا بنا دے, میرے دل سے حرام کی لالچ مٹا دے, میرے دل سے گناہ کرنے کی جو لالچ ہے وہ ختم کر دے. امام حسین کے وسیلے سے جو مانگی جاتی ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو امام حسین کے غلاموں میں قبول فرمائے, ان کے غلاموں کے ساتھ قیامت میں حشر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.